أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العلي العظيم. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو کوئی ڈرا کھڑا ہونے سے اپنے رب کے آگے اس کے لیے دو باغ ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے. ذواتا افنان، جن میں بہت سی شاخیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے. فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان دونوں میں دو چشمے بہتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے. فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، ان دونوں میں ہر میوہ قسم قسم کا ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے. مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، تکیہ لگائے بیٹھے بچھونوں پر جن کے استر تافتے کے اور میوہ ان باغوں کا جھک رہا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے. فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، ان میں عورتیں ہیں نیچی نگاہ والیاں، نہیں قربت کی ان سے کسی آدمی نے ان سے پہلے اور نہ کسی جن نے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کو جھٹلاؤ گے. كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، وہ کیسی جیسے کہ لال اور مونگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کو جھٹلاؤ گے. هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور کیا بدلہ ہے نیکی کا مگر نیکی. پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دو کے سوائے دو باغ ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے. مدہامتان، گہرے سبز جیسے سیاہ.
فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے، فیہما عینان نضاختان، ان میں دو چشمے ہیں ابلتے ہوئے، فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے، فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، ان میں میوے ہیں اور کھجوریں اور انار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے، فیہن خیرات حسان، ان سب باغوں میں اچھی عورتیں ہیں خوبصورت، فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے، حور مقصورات فی الخیام، حوریں ہیں رکی رہنے والیاں خیموں میں، فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، نہیں ہاتھ لگایا ان کو کسی آدمی نے ان سے پہلے اور نہ کسی جن نے، فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے، متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، تکیہ لگائے بیٹھے سبز مسندوں پر اور قیمتی بچھونے نفیس پر، فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑی برکت ہے نام کو تیرے رب کے جو بڑائی والا اور عظمت والا ہے۔ یہ سورہ رحمان کا آخری رکوع تھا۔ جس طرح سابقہ آیات میں مجرمین کی سخت سزاؤں کا ذکر تھا، یعنی اس سے پہلے والے رکوع میں ان کے بالمقابل مومنین صالحین کی عمدہ جزاؤں اور نعمتوں کا بیان ہے، جن میں اہل جنت کے پہلے دو باغوں کا ذکر اور ان میں جو نعمتیں ہیں ان کا بیان ہے، اس کے بعد دوسرے دو باغوں کا ذکر اور اس کے اندر جو نعمتیں ہیں ان کا بیان ہے۔ پہلے رکوع کے اندر سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے مادی نعمتوں کو بیان کیا جو انسان کے سامنے ہے دنیا کے اندر۔ نعمتوں کو بیان کرنے سے مقصد جس پر نعمتیں کی جاتی ہیں اس کو متوجہ کرنا ہے کہ ان انعام و احسان کا تقاضا یہ ہے کہ تم منعم کے احسان کو پہچانو، اس کا شکر ادا کرو، اور شکر ادا کرنا یہ ہے کہ حکموں کی تعمیل کرو۔ اگر مخاطب اس کے مشرکین ہیں پھر مطلب یہ ہے کہ توحید کو اختیار کرو، شرک کو ترک کرو اور اطاعت کا راستہ اختیار کرو، نبی کی بات کو مانو۔ دوسرے رکوع میں جو مجرمین تھے، جو اللہ کے نبی کو نہیں مانتے تھے، جو قیامت کا انکار کرتے تھے، ان کی سزاؤں کا ذکر ہے، سخت سزاؤں کا ذکر ہے کہ آخرت میں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ یہ بھی ایک اعتبار سے نعمت ہے، کبھی مجرم کو نعمت کے ذریعے سے متوجہ کیا جاتا ہے اور کبھی حالات لا کر کے اس کو متوجہ کیا جاتا ہے کہ اب بھی سنبھل جاؤ، اب بھی سنبھل جاؤ۔ تو اس اعتبار سے یہ نعمت ہے کہ دیکھو اگر تم نے اطاعت کا راستہ اختیار نہیں کیا تو تمہارے ساتھ ایسے حالات پیش آنے والے ہیں، لہذا تم بغاوت کا راستہ ترک کر کے اطاعت کے راستے کے اوپر آ جاؤ۔ اور قرآن کا دستور شروع سے یہی رہا ہے کہ جہاں مجرمین کا ذکر کرتا ہے اس کے بعد جو مطیع و فرمانبردار اللہ کے بندے ان کا بھی ذکر کرتا ہے، جہنم کا ذکر ہوتا ہے تو جنت کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ تو آج سے اس رکوع کے اندر اللہ کے ان بندوں کا ذکر ہے جو اللہ کے مطیع فرمانبردار ہیں، البتہ ان کے اندر بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو ان بندوں کی ہے جو ہر وقت اللہ کے سامنے پیشی کے تصور سے اور اندیشے سے ڈرتے رہتے ہیں، جیسا کہ اما پارہ کے اندر سورہ نازعات کے اندر ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو اس دنیا میں کسی بھی عمل کے وقت میں عمل سے پہلے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے پیشی سے ڈرا کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں کل اللہ کے ہمیں اس کی جواب دہی کرنی پڑے گی اور اللہ کے حساب و کتاب ہمارا ہوگا، اس تصور اور خوف سے وہ اس غلط کام سے رک گیا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور نفس کو ناجائز خواہشات پر چلنے سے اس نے روک دیا۔ یہ فطری بات ہے کہ جب اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے تو وہ خوف خدائی آدمی کو خواہشات پر چلنے سے روک دیتا ہے، نتیجہ کیا ہوگا؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ جو پہلے جن دو باغ کا ذکر کیا گیا اور ان باغ کے اندر جو نعمتیں ہیں ذکر کی گئی وہ ان مومنین کے لیے ہیں جو متقین کاملین ہیں۔ ہر وقت
اس تصور سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ہمیں جواب دہی کرنی ہے، ہمارا حساب کتاب ہوگا، یہ تصور ہی ان کو طاعت کے اوپر راغب کرتا ہے، جماتا ہے، اور گناہوں سے ان کو روکنے کا سبب بنتا ہے۔ اور معلوم کیسے ہوا؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اس لفظ سے معلوم ہوا کہ یہ جو نعمتیں ہیں یہ ان بندوں کے لیے جو اعلیٰ درجے کی مطیع و فرمانبردار متقین کاملین ہیں۔ بعد میں وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، یعنی ان سے کم درجے کی جو دو جنت ہے، دو باغ ہیں، یہ ان مومنین کے لیے جو عامہ مومنین ہیں، ان متقین سے کم درجے کے ہیں۔ دونوں کے اندر نعمتیں ہیں، دونوں کا ذکر ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اب یہاں سے اللہ کو ان بندوں کا ذکر ہو رہا ہے جو مطیع و فرمانبردار ہیں، اور جنت میں جو ان کی نعمتیں ہیں۔ دونوں ہی جگہ پر جنتان کا ذکر ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، اور اس کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا۔ ڈرنے کا مطلب گناہوں سے باز آ گیا، گناہوں کا ارتکاب نہیں کیا، اس کے لیے دو جنت ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں جنتان یہ تثنیہ کا لفظ عربی کے اعتبار سے، حالانکہ دیکھا جائے جنت تو ایک ہے جو جہنم کے مقابل میں آتی ہے، اگرچہ اس جنت کے اندر بہت ساری جنتیں ہیں، لیکن بنیادی طور پر جنت ایک ہی ہے، تو دو جنت کیوں کہا؟ تو ایک تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ فواصل کی رعایت کی وجہ سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہر ایک کے بعد تکذبان آ رہا ہے، جیسے اشعار کے اندر ہوتا ہے، آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں وہ سب کا چہچہانا۔ تو آخر میں شعر کے جو اس کو فواصل کہتے ہیں، قافیہ اور ردیف، اس کی رعایت سے جنتان کہا گیا ہے۔ اور ایک جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ چونکہ مخاطب انسان اور جنات ہیں، اس لیے ایک جنت تو وہ ہوگی جس میں انسان ہوں گے، ایک جنت وہ ہوگی جس کے اندر جنات ہوں گے۔ اور ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ ہوگی جنت دو ہی، لیکن ایک ملے گی ان کی طاعت کی بنیاد پر، اور ایک ملے گی ان کی گناہوں سے بچنے کی بنیاد پر۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ذواتا افنان، یہ جو دو باغ ہوں گے، دو جنت ہوگی، یہ کثیر شاخوں والی ہوگی۔ اس سے اشارہ اس طرف ہے کہ اتنا گھنا درخت ہوگا، اتنا پھیلا ہوا ہوگا، جتنا پھیلا ہوگا اتنا ہی اس کا سایہ دراز ہوگا، اتنے اس کے اندر پھل ہوں گے۔ ذواتا افنان، کثیر شاخ والے یہ دو باغ ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان دونوں باغوں کے اندر دو چشمے ہوں گے جو بہتے چلے جائیں گے۔ ایک چشمہ وہ ہوتا ہے جو ابلتا ہے چشمہ، آپ نے دیکھا ہوگا چوسٹی گھاٹ کے اوپر ایک زینے کے پاس سے مستقل پانی آتا رہتا ہے، تو چشمہ زمین سے نکلتا ہے، پھٹتا ہے تو ابلتا ہے، لیکن اتنی کثرت سے ہوگا، یہ اتنے زیادہ مقدار میں ہوگا کہ وہ رکے گا نہیں، بلکہ وہ ایک نہر کی طرح وہ جاری ہوتا چلا جائے گا، بہتا چلا جائے گا۔ بعد میں جنت آ رہی ہے، وہاں نزاختان کا تذکرہ ہے کہ چشمہ ابلنے والا ہے، یعنی بہرحال اس سے کم درجے کا ہے، یہ اعلیٰ درجے کے جنتیوں کو دیا جائے گا، اس لیے چشمہ سے ابلے ہی گا نہیں بلکہ وہ بہتا چلا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، ان دونوں باغوں کے اندر ہر طرح کے میوے ہوں گے جن کی دو دو قسمیں ہوں گی۔ من کل فاکہۃ زوجان، آگے اور جنت کا تذکرہ آ رہا ہے، وہاں پر اس کا ذکر نہیں ہے کہ دو دو قسمیں ہوں گی، ہر قسم کے میوے کی دو دو قسم۔ کیا ہے کہ جنت کے اندر جو کچھ ملے گا یہ تلذذ کے اندر اضافہ کے طور پر ملے گا۔ لذت کیسے دوبالا ہوگی؟ مثال کے طور پر ایک پھل ہے، جی میں آیا کہ میں سیب کھاؤں، تو وہاں درختوں کے اوپر پھل لگے ہوئے ہوں گے، اتنے قریب ہوں گے، نزدیک ہوں گے کہ جنتی کھڑا بھی، بیٹھا بھی، لیٹا بھی، ہاتھ بڑھا کر اس کو توڑ لے گا، اس کو لے لے گا۔ تو شکل سیب کی ہے ضرور، اور سیب کے اندر سیب کا ذائقہ بھی ہے، لیکن کبھی ایسا ہوگا کہ شکل تو وہی ہوگی لیکن ذائقہ اس کا بدلا ہوا ہوگا، مثال کے طور پر کیلے کا ذائقہ ہے، تو اس سے اس لذت اور فرحت کے اندر اضافہ ہوگا، یہ مقصود ہے۔ یا کوئی تر ہوگا، کوئی خشک ہوگا، بہرحال جو بھی ہو، ہر قسم کی میوے کی
دو قسمیں ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے ایسے فرش کے اوپر جس کے استر تبیز ریشم کے ہوں گے۔ جیسے گدا جو ہوتا ہے، کبھی اس کے اندر روئی بھری جاتی ہے، کبھی ناریل بھی ہوتا ہے۔ ناریل ذرا سخت ہوتا ہے، روئی کچھ ملائم ہوتی ہے، لیکن وہ روئی نہیں ہوگی، وہ ریشم۔ پھر ایک بات اور سمجھ لیجئے، جو ناموں کا اشتراک ہے، چاہے ریشم ہو چاہے روئی ہو، جنت کا ریشم اس کا تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کس درجہ وہ نفیس ہوگا، کتنا وہ ملائم ہوگا۔ تو اندر کا جو بھراؤ ہوگا، جو تکیہ کے اندر روئی بھری جاتی ہے، گدے کے اندر روئی بھری جاتی ہے، اندر کا بھراؤ دبیز ریشم کا ہوگا، تو پھر دنیا میں اس طریقے سے بھراؤ جیسا بھی ہوتا ہے، لیکن اس پر جو کھولی ہوتی ہے، جو لحاف کے اوپر کور ہوتا ہے، وہ اس سے زیادہ نفیس ہوا کرتا ہے۔ جب اندر کا بھراؤ دبیز ریشم کا ہوگا تو اوپر کا حصہ کیسا کتنا قیمتی ہوگا۔ بطائنها من استبرق، تو ایسے فرش کے اوپر، اس کو قالین تصور کر لیجئے یا اس طرح کوئی چیز گدے کے اوپر، ایسے فرش کے اوپر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جس کا بھراؤ دبیز ریشم کا ہوگا۔ وَزَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور دونوں جنتوں کے پھل ہوں گے انتہائی قریب ہوں گے، انتہائی قریب، اتنے قریب کہ چاہے لیٹے ہوئے لے لو توڑ کر کے، چاہے بیٹھے ہوئے لے لو، چاہے کھڑے لے لو، جس طرح چاہو اس کے لے لو۔ اور وہاں تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آدمی نے سوچا، تصور کیا، وہ چیز سامنے آ گئی۔ جو مانگو گے وہ ملے گا۔ ابھی امام صاحب نے تلاوت کی نا نماز کے اندر، لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو مانگو گے وہ ملے گا۔ مانگا نہیں، جی میں کوئی بات آ رہی ہے، جیسے کبھی آدمی کچھ چاہتا ہے لیکن اس کو زبان سے کہہ نہیں پاتا، تو کہا جو چاہو گے وہ بھی ملے گا۔ تو دونوں جنتوں کے پھل انتہائی قریب ہوں گے، تو پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، ان باغوں کے اندر، باغ تو دو ہی تھے، لیکن اب باغ کے اندر یا جنت کے اندر محلات تو بہت کثرت سے ہوں گے، محلات ہوں گے، اور نہ جانے کیا کیا چیزیں اس کے اندر ہوں گی جس کا آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو حوریں تو انہی مکانات کے اندر ہوں گی، انہی محلات کے اندر ہوں گی۔ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، کیسی ہوں گی؟ ان کی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ نیچی نگاہیں والیاں، یہ عورت کی خوبی ہے، یہ خاص صفت ہے کہ جب عورت اپنے شوہر کی وفادار ہوتی ہے تو نگاہ کسی اور کی طرف نہیں اٹھاتی، اس کی نگاہیں نیچی ہوتی ہیں۔ ایسی حوریں ہوں گی، ایسی بیویاں ہوں گی قاصرات الطرف، جن کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، نیچی نگاہیں والیاں۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، نہ تو کسی انسان نے انہیں ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ کسی جنات نے، نہ کسی جنات نے۔ جو جنات کی حوریں ہوں گی نہ کسی جنات نے اس کو ٹچ کیا ہوگا، جو انسان کی حوریں ہوں گی بیویاں، ان کو کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا، بالکل محفوظ ہوں گی وہ، ایسی حوریں ملیں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، ایسی معلوم ہوتی ہیں گویا کہ یاقوت اور مرجان ہے، مونگا اور موتی، اتنی صاف و شفاف ہوں گی۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ حوریں ایسی ہوں گی صاف و شفاف، ان کے رخسار کے اندر جنتی آئینے کی طرح سے اپنی شکل دیکھ لے گا، اتنی صاف ہوں گی، اور ان کی پنڈلی کے اندر کا گودا ان کے اوپر سے نظر آئے گا، اتنی صاف و شفاف ہوں گی وہ۔ کأنہن الیاقوت المرجان، گویا کہ وہ مونگا اور موتی ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اور احسان کا بدلہ احسان ہی ہے۔ ایک احسان کا معنی یہ ہے کہ آدمی جو حسن عمل کرتا ہے، حسن عمل کسے کہتے ہیں؟ عمل کو اس طریقے پر انجام دینا جو اللہ کو مطلوب ہے، اخلاص بھی ہو اور نہج بھی صحیح ہو، سنت طریقے پر اس کو انجام دیا جائے اور اخلاص کے ساتھ انجام دیا جائے۔ تو جو عمل کرنے میں سب سے اچھا عمل کرتا ہے، تو جب مزدور محنت سے کام کرتا ہے تو اس کا مالک اس کو مزدوری بھی اسی اعتبار سے دیتا ہے۔ یا ملائکتی ما جزاء اجیر وفا عملہ، اس شب قدر کے موقع پر اللہ کی طرف سے یا اگلے صبح کو یہ اعلان ہوتا ہے، اے میرے فرشتوں بتاؤ اس مزدور نے کیا بدلہ ہے جس نے اپنی مزدوری پوری ادا کر دی ہو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں بارے الہ، اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کو پورا بدلہ دے دیا جائے۔ تو
تو احسان کا مطلب جن بندوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی، اس میں پوری طاقت صرف کر دی، اچھے طریقے سے عمل کیا، تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کے عنایات بھی اچھی طریقے سے دی جائے، اس کے انعام بھی اچھے طریقے سے دیا جائے، تو احسان کا بدلہ احسان ہی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، یہاں تک تو یہ ان دو باغ کا ذکر تھا جن کے جو متقیوں کو دی جائے گی، اعلیٰ درجے کے متقین کاملین ہوں گے۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور اس سے کم درجے کے بھی دو باغ ہوں گے، ظاہر سی بات ہے یا کم درجے کو ہوں گے تو ان سے کم درجے والے جنتیوں کو ملیں گے یہ باغ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور ایک بات ذہن میں رہے، جہاں حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ وہ ادنا درجے کا جنتی، فوراً یہ بات آتی ہے کہ اس میں کوئی ادنا درجے کا نہیں ہوگا، یعنی کسی ادنا درجے کے جنتی کو اپنے ادنا ہونے کا احساس تک نہیں ہوگا، احساس تک نہیں ہوگا۔ چنانچہ ایک روایت میں جس میں بیان کیا گیا کہ جنت میں ایک میدان مزید ہے، اس میدان مزید کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر ہر چیز سفید ہے، وہاں کی مٹی سفید، وہاں کی گھاس سفید، وہاں کا درخت سفید، ہر چیز سفید۔ تو وہاں اللہ کا دربار لگے گا جمعہ کے دن میں، جمعہ کے دن میں، تو جب وہاں دربار لگے گا اور وہاں پر اللہ کی حمد پڑھی جائیں گی، مناجات پڑھی جائیں گی، جب دربار برخاست ہوگا، لوگ اپنی بھی جنتوں میں لوٹ کر کے آئیں گے، تو راستے میں بازار ہوگا، ایک سے ایک سامان اس کے اندر ہوگا، تو اس کے اندر یہ بھی شکلیں بھی ہوں گی۔ اگر کوئی جنتی چاہے گا کہ یہ شکل میری ہو جاتی، آنن فانن ویسے ہی ہو جائے گا، آنن فانن، یعنی کسی بھی جنتی کو چاہے ادنا درجے کا ہو نسبتاً، اس کو اپنے ادنا ہونے کا احساس تک نہیں ہوگا، کیونکہ جنت ایسی جگہ کا نام ہے جہاں کسی طرح کا رنگ غم، کسی طرح کوئی ٹینشن ہوگا ہی نہیں۔ مدہامتان، یہ دونوں باغ کیسے ہوں گے؟ انتہائی گہرے سبز ہوں گے، جیسے سیاہ۔ مدہامتن کیسے کہتے ہیں؟ جو گہری سبزی کی وجہ سے سیاہ مائل معلوم ہونے لگے، اس کو کہتے ہیں مدہامتان۔ یہ دونوں باغ کیسے ہوں گے؟ یہ گہرے سبز ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان میں دو چشمے ہیں ابلنے والے، یہ ابل رہے ہوں گے۔ اوپر آیا تھا بہتے چلے جائیں گے ابلنے کے ساتھ ساتھ، ابلنے کا ذکر نہیں تھا لیکن ضمناً یہ بات سمجھی جا سکتی کہ ابلنے کے بعد ہی وہ بہیں گے، اور یہاں کیا صرف ابلنے کا تذکرہ ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَلَحْمٌ وَرُمَّانٌ، وہاں یہ تھا کہ ہر قسم کے میوے کے دو قسمیں ہوں گی، اور یہاں ہے کہ اس کے اندر میوے بھی ہوں گے اور کھجوریں بھی ہوں گی اور انار بھی ہوں گے۔ چونکہ عربوں کے ہاں جو زیادہ تر عام طور سے پھل ہوتا تھا، مدینے میں کھجور ہوا کرتی تھی، اور بھی اطراف میں کھجوریں کثرت سے ہوتی۔ اسی طرح جو مکے کا جو ایک ہل اسٹیشن ہے طائف، وہاں پر انار ہوتا تھا کثرت سے، انگور ہوتا تھا، آج بھی ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر ان دونوں باغ کے اندر میوے ہوں گے اور کھجوریں ہوں گی اور انار ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، ان باغوں کے اندر خیرات الحسان، خیرات کا مطلب وہ عورتیں جو خوبصورت ہوں۔ دو الگ الگ چیز، ایک خوبصورت ہونا ہے، ایک خوبصورت ہونا ہے۔ عورت اپنے شوہر کی وفادار ہو، اچھی سیرت اچھی کردار والی ہو، اسے خیرات کہیں گے۔ اور حسان کہیں گے جو خوبصورت ہو، تو خوبصورت بھی ہیں اور خوبصورت بھی ہیں، یہ حوریں ہیں اس کے اندر۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ حور مقصورات فی الخیام، یعنی وہ حوریں ہیں گوری بدن، گورے رنگت والی وہ عورتیں ہوں گی جو حور ملیں گی، گورے رنگ، ان کو حور کہا اس لیے جاتا ہے گورے رنگت والی ہوں گی۔ مقصورات فی الخیام، خیموں کے اندر محفوظ ہوں گی۔ گویا کہ پیش کیا جا رہا ہے جنتی کو، تو گورے رنگت والی عورتیں ہوں گی، حوریں ہوں گی جو محفوظ ہوں گی خیموں کے اندر۔ تو پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، نہیں کہ ان جنتیوں سے پہلے جن کو یہ حوریں ملیں گی کسی انسان نے اور جنات نے ان کو ہاتھ تک نہیں لگایا ہوگا، یعنی وہ محفوظ ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان،
ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے جنتی سبز مشجر اور عجیب و غریب خوبصورت، کس کے اوپر؟ مسندوں کے اوپر۔ مشجر جس میں نقش و نگار بنے ہوئے ہوتے ہیں، درختوں کے، بیل بوٹوں کے جو تصویریں ہوتی ہیں، تو سبز مشجر اور عجیب و غریب خوبصورت مسندوں کے اوپر ٹیپ لگائے ہوئے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تو بڑی برکت والا نام ہے، بڑی برکت والا ہے نام آپ کے رب کا، جو عزت والا ہے، عظمت والا ہے، اور جو اکرام و انعام والا ہے۔ تو جب اللہ کا نام بابرکت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی یہ ذکر کیا نعمتیں وہ سب بابرکت ہیں، تو نام بھی برکت والا اور اللہ بھی برکت والا۔ اس کا حاصل کیا ہے؟ بار بار جو کہا جا رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ تو نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ منعم کا شکر ادا کیا جائے، اور جس طرح شکر زبانی ہوتا ہے، شکر کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی زبان سے بھی شکر ادا کرے، دل سے بھی اس کو سمجھے کہ واقعی یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میرے اللہ کا فضل ہے، اس کا انعام و احسان ہے، اور جو اس نے نعمتیں دی ہیں ان کو اس کی اطاعت کے اندر استعمال کیا جائے۔ ہم اور آپ بھی اس کے مخاطب کسی نہ کسی درجے میں ہیں، اس لیے ہم سے یہی مطالبہ ہے کہ جو بھی اللہ کی ہمارے اوپر نعمتیں ہیں، اللہ نے ہمیں ایمان سے نوازا، مسلمان گھر کے اندر پیدا فرمایا، ہمیں نمازوں والا، ٹوٹے پھوٹے طریقے سے عمل والا بنائے، سب اللہ کے انعام و احسان ہے۔ ہمیں اگر اس کی توفیق نہ ملتی ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو پھر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، بار بار اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دعا۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين۔ اللهم ان قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منا شيئا، فاذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ من نبيك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم۔ أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔